ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أما بعد فإن خير الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، پہلا اور آخری حج، جس میں کچھ اشارات آپ نے ایسے ارشاد فرمائے تھے جس سے یوں محسوس ہوتا تھا اور صحابہ اکرام کو یہ اشارہ دینا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور پھر دین کی تکمیل
وہ بھی اسی حج کے دوران ہوئی میدان عرفہ میں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج میں کچھ خطبات ارشاد فرمائے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ مختلف خطبات تھے. میدان عرفہ میں بھی آپ نے خطبہ دیا، یوم النحر پر بھی دیا، مینا میں بھی خطبہ دیا. ان خطبات میں سب سے اہم ترین خطبہ وہ میدان عرفہ میں آپ نے دیا. یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے. حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ. پھر اس میدان عرفہ میں حجاج کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے انعامات اور خوشخبریاں وہ بھی بڑی عظیم ہیں. پھر اس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی، یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے. اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. تقریباً یہ خطبہ خلاصتاً 10 باتوں پر مشتمل ہے. اور یہ 10 باتیں اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ اس حدیث کا مصداق بنتی ہیں. ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن الجنہ الا وقد نہیتکم عنہ. میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دیتی ہو اور جہنم سے دور کر دیتی ہو. میں اس کا تمہیں حکم دے چکا ہوں. اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں. انہی خطبات میں جو یوم النحر کا خطبہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں جو خطبہ دے چکے ہیں یہ در حقیقت اس حدیث میں اس خطبے کی طرف اشارہ ہے. دین اسلام 2 چیزوں پر مشتمل ہے، مأمورات اور منہیات. کسی بھی انسان کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کر لے. اگر وہ صرف عمل کر رہا ہے مأمورات پر، جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا میں کر رہا ہوں، لیکن ان چیزوں سے نہیں بچ رہا جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ دین میں داخل نہیں ہوا، اس کا دین مکمل نہیں ہے. مامورات پر عمل کرنے پر اس کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا حکم دے دیا اسے لے لو اور جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ. تو دین ان 2 حصوں پر مشتمل ہے، بلکہ مأمورات سے زیادہ منہیات سے بچنا ہے. اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ نے حج کر لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے قربانی کر لی، آپ نے روزے رکھ لیے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، بہت چوٹی کے اعمال آپ نے کر لیے، فرائض اور سنن مؤکدہ، لیکن آپ برائیوں سے نہیں بچتے. نہ زبان کو غلط استعمال کرنے سے روکتے ہیں، نہ پیٹ کو رزق حرام سے آپ بچاتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کو برائیوں سے روکتے ہیں. تو یہ نیکیاں آپ ایک ایسے تھیلے میں ڈال رہے ہیں جس کے اندر سوراخ ہے، اور یہ سوراخ برائیوں کا ارتکاب ہے، وہاں سے وہ نکل رہی ہیں.
کسی انسان کے پاس پیسے جمع ہو جائیں، اسے سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ سیونگ کی. اس پیسوں کو کہاں محفوظ کر لوں، وہ کون سا اکاؤنٹ ہے جس میں ڈال دوں، جہاں رکھ دوں مجھے پیسے کے ضائع ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو ایک مسلمان کی نیکیاں یہ اس کی کرنسی ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی. آخرت میں بھی کرنسی چاہیے، اور وہ تو ایسی چاہیے جس طرح وہ آخرت فنا ہونے والی نہیں ہے، اسی طرح وہ کرنسی بھی ایسی چاہیے جو ختم نہ ہو. اور وہ کون سی ہے؟ عمل صالح. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہر چیز واپس آ جاتی ہے، اس کے ساتھ قبر میں کیا چیز جاتی ہے؟ عمل صالح، اس کی نیکیاں. تو اس کی سیونگ کا بھی انسان کو اہتمام کرنا ہے، فکر کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان منہیات سے بچے. یوم النہر خطبے میں یہ الفاظ بھی تھے، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. لوگوں سن لو، ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو اور اس نے تم سے سوال کرنا ہے تمہارے اعمال کا. کیا کر کے آئے ہو؟ زندگی کہاں گزاری ہے؟ جوانی کہاں گزاری ہے؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں خرچ کیا تھا؟ اپنے علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. سوالات کرنے ہیں اس نے. تو جب سوالات اللہ نے کرنے ہیں، رب العزت نے سامنے کھڑے کر کے سوالات کرنے ہیں، ایک قدم بھی ہل نہیں سکے گا. تو پھر بتائیے ایسی صورت میں پیارے پیغمبر ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. ہر نفس غور کر لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل مجھے مر جانا ہے، آج ہو سکتا میری زندگی کا آخری دن ہو، میں ختم ہو جاؤں گا. تو کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش آؤں گا، پیش کیا جاؤں گا، تو مجھے اس بارے میں فکر مند ہونا ہوگا. کیا میری یہ حالت ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہو جاؤں، اللہ جوانی کا سوال کرے، اللہ پوری عمر کا سوال کرے، اللہ مال کا سوال کرے، علم پر عمل کا سوال کرے، میں ان سوالات کا جواب دے سکتا ہوں، سرخرو ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ خود احتسابی کا پیغام ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ در حقیقت ہمیں فکر آخرت کے تعلق سے ان امور کے ساتھ جوڑنا ہے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا. قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ کہف کی آخری آیت کا حصہ ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، مجھے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، یقین رکھتا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، نیکیاں کرے. یہ تو ہو گیا کرنا ہے کچھ، اور آگے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ منہیات ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. معمورات کا تمسک ہو اور منہیات سے اجتناب ہو. تو یہ ہے جنت کے قرب کا راستہ، یہ ہے اللہ کے قرب کا راستہ. اگر ایک انسان صرف قربانی کر کے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے تو صرف قربانی سے نہیں ملے گا. قربانی میں بھی آپ نے یہی دو چیزیں دیکھی ہیں، کچھ چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عیبدار نہ ہو، کمزور نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو. یہ عیب والی چیزیں، ان سے بچنا ہے. کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ خوبصورت ہو، موٹا ہو، اور مخصوص جنس کے جانور. تو قربانی کے تعلق سے بھی یہی چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی جس کا حکم دیا گیا اسے اختیار کریں، جس چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جائیں. اور مقصد کیا؟ اللہ کا قرب. تو اللہ کا قرب ملے گا کیسے؟ جب وہ چیزیں اختیار کریں گے جس کا حکم ملا، اور ان چیزوں سے بچیں گے جس سے آپ کو روکا گیا ہے. اور ہم یہاں یہ کرتے ہیں، مرغی ذبح نہیں کرتے، حالانکہ حلال ہے. کیوں؟ اللہ کے قرب کے لیے مرغی نہیں ہے، یہاں خاص ہے.
کمزور جانور نہیں لیتے. کیوں؟ موٹا تازہ ہونا چاہیے. اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ خوبصورت جانور ہو. اور بھی بہت سارے حلال جانور ہیں, کیوں نہیں لیتے؟ شریعت نے حکم دیا ہے اللہ کا قرب اس قربانی کے ذریعے چاہتے ہو تو جنس بھی مخصوص ہونی چاہیے. اگر وہ جانور ایک آنکھ سے کانا ہے جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ بھی حلال ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی راہ میں ذبح کر کے ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا جانور نہیں. کیا یہ قانون مجھ پر اپلائی نہیں ہوگا؟ قربانی کرنے والے کے بارے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہی شرط ہے, جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اسے اختیار کرے, جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائے. شریعت کا یہ ایسا قانون ہے, یہ ایسا اصل ہے جس کو آپ نے اپلائی کیا ایک جانور پر, اس سے زیادہ ضروری ہے اس انسان کے لیے جو یہ قربانی ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. دین ایسے ہی مکمل ہوتا ہے. دین کے اندر داخل ہونا ان دو چیزوں کے ساتھ ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں اور جن چیزوں سے چاہیں رک جائیں, جن سے چاہیں نہ رکیں. یہ تو یہودیت ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو جی میں آتا تھا وہ کر لیتے تھے, اور جو جی کو نہیں باتا تھا, اچھا نہیں لگتا تھا, اسے نہیں کرتے تھے. ادخلوا فی السلم کافہ, مرضی کا دین نہیں, دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہماری حالت یہ ہے, اکثر مساجد عید کے دن فجر کی نماز میں ایک دو صفحے ہیں. عید کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں 2 صفحے تھی, اور عید کی نماز کے اندر مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے. فجر کی نماز فرض ہے, عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد غائب. تو یہ کیا ہے؟ بظاہر اللہ محفوظ رکھے, بظاہر یہ ریاکاری ہے. اگر اللہ کا ڈر اور تقوی اور خوف ہوتا, للہیت اور خشیت ہوتی, تو آپ بندگی کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے. بلکہ قربانی سے اب اللہ کا قرب چاہتے ہیں. اللہ نے تو حدیث قدسی کے اندر یہ بیان کر دیا, میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرائض کے ذریعے کرے گا. میں اپنا قرب دوں گا, میرے قریب ہو جائے گا, میں اس کے قریب ہو جاؤں گا, لیکن فرائض کے ذریعے. ایک بندہ فرائض کا اہتمام ہی نہیں کرتا اور پھر وہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نہیں ملے گا. تو شریعت نے جو ایک دستور ہمیں دے دیا ہے, ایک قانون دے دیا, ایک ضابطہ دے دیا ہے, اور وہ ضابطہ پوری شریعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں, اور پھر قرآن کریم کی آیت کے اس حصے میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کلمے کے اندر بھی یہی دستور ہے, لا الہ الا اللہ, اس بات اور نفی دونوں, منہیات اور مامورات دونوں. اور یہ جو خطبہ عرفہ کو خطبہ جس میں 10 چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی ہیں, اس میں مامورات اور منہیات دونوں ہیں. قرب الہی کا ذریعہ, جنت کے قرب کا ذریعہ, اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. آئیے وہ خطبے کے چند نکات یہ 10 اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 9 ذی الحجہ آپ عرفہ پہنچے, میدان مینا سے عرفہ پہنچے, جہاں مسجد نمیرہ ہے وہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا. جیسے سورج ڈھلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اونٹنی تھی آپ کی قصوہ, آپ نے حکم دیا اسے تیار کیا جائے. آپ اس پر سوار ہوئے اور وادی کے درمیان میں پہنچے, یعنی وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے. وہاں آپ اترے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی قصر, اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا. یعنی یہاں 2 کام کیے, خطبہ ارشاد فرمایا اور ظہر اور عصر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اور جمع بین الصلاتین کے ساتھ پڑھایا. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے
اب پہلی نماز کے وقت میں بعد والی نماز کو جمع کر لیں. ظہر کا وقت ہوا ہے، عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں. تو نماز کو جمع کرنے کی 3 صورتیں ہیں شریعت میں: جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری. اگر آپ نے جلدی نکلنا ہے نماز کے وقت سے پہلے، ظہر کا وقت نہیں وہ اور آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ نکل جائیں. اور عصر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. مغرب سے پہلے نکل رہے ہیں، نکل جائیں آپ، اور پھر مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر لیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. جیسے مزدلفہ میں ہوتا ہے، جیسے سورج غروب ہوا میدان عرفہ میں، حجاج وہاں سے نکلتے ہیں اور میدان مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت پہنچ کر میدان مزدلفہ کے اندر جا کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. تو میدان عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقدیم کی اور میدان مزدلفہ میں آپ نے جمع تاخیر کی. تو جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوں تو عصر کا وقت شروع ہو جائے. تو ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں ادا کریں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں. یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. اللہ کے رسول ان تینوں صورتوں پر عمل کیا ہے. جسے جو سہولت ہو سفر میں اس سہولت کو اختیار کر سکتا ہے. بہت سارے حجاج وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اپنا اپنا مسلک لے کر. حالانکہ اللہ کے رسول نے صرف ایک حج کیا ہے، صرف ایک حج، ایک ہی طریقہ ہوگا، ایک ہی طریقہ ہوگا. نمازوں کے بارے میں تو غلط بیانی ہو جاتی ہے، نمازوں کے بارے میں تو احادیث کا غلط مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے یوں بھی پڑھی اور یوں بھی پڑھی، جو کہ غلط ہے. ایک ہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. حج تو ایک ہی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف مسلکی تعصبات کی وجہ سے انتشار اور اختلاف موجود ہے. کتنے لوگ پیسے لگا کر جاتے ہیں، لیکن صرف کیا ہے، ایک امام ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، اور وہ ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لہذا لوگوں کو ان کی عبادات کو خراب کر دیا جاتا ہے. آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. حج کے اندر ہے ہی قصر، حج کے اندر ہے ہی قصر. وہاں کا مقامی امام بھی قصر کر رہا ہوتا ہے، اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. 4 نمازیں ہو رہی ہوتی ایک جگہ. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں آپ کے الفاظ یہ تھے: ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان اول دم ادو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن حارث فی بنی سعد قتلت حذیل وربا الجاہلیۃ موضوع وان اول ربا ادو من ربانا ربا عباس بن مطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن غير مبرج ولكم عليهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركتكم ما إن اعتصمتم به كتاب الله. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان: تمہارا خون اور تمہارا مال تم سب پر حرام ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا. خبردار، دور جاہلیت کی ہر چیز کو میں اپنے قدم کے نیچے دفن کر رہا ہوں. دور جاہلیت کے سارے خون کا میں خاتمہ کر رہا ہوں. سب سے پہلا خون جسے آج میں ختم کر رہا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث، ربیعہ بن حارث کا بیٹا جو قبیلہ بنی سعد میں رہتا تھا، جسے حذیل نے قتل کر دیا تھا، اور آج اس کے بدلے کے لیے آگ جل رہی ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں اس کو خون کو ختم کر دیا جائے، اس کا ہم بدلہ نہیں لیں گے. اور اس کے بعد سارے دور جاہلیت کے خون کے بدلے کے لیے جو انتقام کی آگ جل رہی ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں.
سود، جاہلیت کے سود کا ہم خاتمہ کرتے ہیں. سب سے پہلا سود جو ہم نے لینا تھا میرے چچا عباس نے لینا تھا، میں اس کا خاتمہ کرتا ہوں. اپنے پاؤں کے نیچے اسے روند رہا ہوں. پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ عورتوں کے بارے میں. تم نے اسے حاصل کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعے. اسی دین کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے تمہارے لیے حلال کر دیا. اللہ کی امان میں ہیں یہ، اور ان کے ذمے بھی ہیں. ان عورتوں کے ذمے بھی ایک بات ہے شوہر کے تعلق سے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو شوہر کو اجازت ہے اسے مار سکتا ہے. پھر شوہر کے تعلق سے فرمایا اے شوہرو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان اپنی بیویوں کو کھلاؤ بھی اور ان کو پلاؤ بھی. تم کھاتے ہو تو انہیں بھی کھلاؤ، تم پہنتے ہو تو انہیں بھی پہناؤ. ان کے چہرے پر مت مارو، انہیں گھر سے مت نکالو، انہیں برا بھلا مت کہو. میں تم ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے تھام لی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا خطبے کا خلاصہ ہے جس میں بنیادی طور پر نمبر ایک جو آپ نے چیز فرمائی وہ ہے خون مسلم. مسلمان کے خون کی، جان کی حرمت. آج جتنا بڑا پاپی اور گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو بیت اللہ کی حرمت کو تسلیم کرتا ہے، اسے گالی نہیں دے سکتا. آج مسلمان جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بیت اللہ کی طرف ٹانگے بھی نہیں کرتا. پاؤں کر کے سونے کو گناہ سمجھتا ہے. وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے کبھی روزے نہیں رکھے، اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن اگر اس نے دیکھ لیا بیڈ یا کوئی سویا ہوا اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہے وہ سمجھتا ہے یہ توہین ہو گئی، بیت اللہ کی توہین ہے. حالانکہ شریعت نے یہ کوئی ادب نہیں بتایا، یہ ادب ہے ہی نہیں. ادب تو یہ ہے بیت اللہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، بیت اللہ کی طرف رک کر کے یا اس کی طرف پیٹ کر کے قضائے حاجت نہ کریں، پیشاب نہ کریں. اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہیں تو سامنے تھوک نہیں پھینکنا، یہ ادب ہے. ان چیزوں کا خیال نہیں ہے. جو ادب نہیں بتایا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس پر فتوے ہوتے ہیں. تو یہ احترام ہے بیت اللہ کا، لیکن ایک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے. ایک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے. لزوال الدنیا احمن علی اللہ من قتل رجل مؤمن بغیر حق. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ کو یہ دنیا کی بربادی، دنیا کا خاتمہ، دنیا کی ہلاکت تو پسند ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک مسلمان کا خون بہہ جائے. بلکہ ایک حدیث میں ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوق سارے مل کر اگر ایک مسلمان کو قتل کر دے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ ایک مسلمان کا خون، اس کا بہہ جانا اللہ کو قبول نہیں ہے. ہاں ان جانوروں کو اللہ کے قرب کے لیے آپ ان کا خون بہاتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ خون بہانا عبادت ہے. لیکن اگر آپ نے وہ خون بہایا یا اس خون کو بہانے میں آپ ملوث ہوئے، آپ کی مدد شامل ہوئی، تو آپ نے اپنی ساری عبادات کو برباد کر دیا. اس منہیات جس سے آپ کو روکا تھا آپ اس میں داخل ہو گئے. ایک مومن کے قتل میں اگر 100 افراد بھی ملوث ہیں، اسلام کا قانون یہ کہ 100 کے 100 افراد کو قتل کر دیا جائے.
ایک جان کا قتل سب کا قتل ہے، ایک جان کی بقا سب کی بقا ہے۔ اس جان کے تحفظ کے لیے کیا قانون ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث۔ جو گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون بہانا حرام ہے سوائے تین چیزوں کے ساتھ۔ ان تین میں سے کوئی ایک چیز ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، ایک حاکم کے لیے، قاضی کے لیے۔ نمبر ایک، زانی ہے، شادی شدہ، شادی شدہ زانی ہے، قتل کر دیا جائے۔ صرف قتل نہیں، رجم کر دیا جائے، اور رجم چھپا کر نہیں، قتل چھپا کر نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے، لوگوں کے سامنے رجم کیا جائے، تاکہ زنا کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے، اس بات پر سبحان اللہ کہنے کو جی کرتا ہے، ہمارا قانون کیسا ہے جہاں یہ پاسداری کی گئی ہے کہ کتاب و سنت کا آئین یہاں چلے گا، لیکن اس پر مسلط ٹولہ وہ اس کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔ اس بدکاری کو آئینی تحفظ دیا جاتا ہے، آئینی تحفظ دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، جرم ثابت ہو جائے، قتل کر دیا جائے۔ جرم ثابت ہو گیا، کیس کو لٹکایا نہیں جا سکتا۔ اور عدالتوں کا معاملہ یہ ہے، یہاں پر عدالت فیصلہ دیتی ہے ایک مجرم کے بارے میں، ایک ملزم کے بارے میں۔ کیا فیصلہ دیتی ہے؟ کہ یہ شخص باعزت اسے بری کر دیا جائے، کیونکہ اس پر الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور پتہ چلا کہ یہ شخص 20 سال سے جیل میں ہے اور جیل میں ہی فوت ہو گیا۔ 20 سال اس کے بعد فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ اسلامی عدالتیں ایسی نہیں ہوتی، قاضی کے سامنے آئے، معاملہ دیکھا، گواہی آ گئی، معاملہ ختم۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، کسی جگہ آتے اور کوئی مجرم وہاں ہوتا یا جس پر الزام ہے تو وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ اس کا فیصلہ نہ کر دیں۔ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اسلامی ممالک میں ایک مسلمان کا خون بہتا ہے تو کیوں بہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسلامی قانون اسے نافذ نہیں کیا۔ آئین میں لکھا ہے کتاب و سنت کا آئین چلے گا، یہاں پر کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اسے۔ قتل کرتا ہے، ثابت ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ قانون اس لیے نہیں نافذ ہوتا کہ یورپی ممالک، اس سے ہماری معیشت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ویسے بھی ختم کر چکے ہیں ہم، لیکن اب کیا ہے، یورپی منڈیوں تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ گستاخ رسول کا قانون وہ بھی نافذ نہ ہو، اور قصاصاً قتل یہ بھی نافذ نہ ہو، زنا کی سزا شادی شدہ کے قتل کی یہ بھی نافذ نہ ہو، چور اگر چوری کرتا اس کا ہاتھ بھی نہ کاٹا جائے، کتاب اللہ میں موجود ہے، لیکن چونکہ غیر مسلم پسند نہیں کرتے، ان کی منڈیوں تک رسائی نہیں ملے گی، لہذا ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ 75 سال سے المیہ یہ ہے، نہ رائیہ کتاب و سنت پر چلنا چاہتی ہے، نہ انہیں کوئی حاکم ایسا ملا جو کتاب و سنت کی ترجمانی کرے۔ بلکہ رفتہ رفتہ تو ہمارے دین کے اندر الحاد، یعنی مسلمان ملحد اور زندیق بنتے جا رہے ہیں۔ کسی کافر نے کیا کہا تھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تم نہ جانے اربوں ڈالر لگاتے ہو صرف اس مسلمانوں کو عیسائی اور یہودی بنانے کے لیے، نہیں بن رہے۔ مسلمان کثرت سے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان قریب یہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے جا رہا ہے۔ تو یہودیوں نے، کافروں نے کیا کہا تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اربوں لگانے کے بعد بھی کوئی یہودی اور عیسائی نہیں بنا سکے، لیکن ہم نے ان کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیا، اور یہ حقیقت ہے۔ مسجدیں ویران ہیں،
فرض نماز پڑھنے کے لیے ہماری نوجوان نسل نہیں آئے گی. منڈیوں میں ہیں, بازاروں میں ہیں, ہوٹلوں میں ہیں, سیر و تفریح ہو رہی ہے, گلیوں کے اندر آپ کو لوگ نظر آئیں گے. وہ نماز جو آپ کے مسلمان ہونے کی ایک واحد علامت ہے, بظاہر ظاہری طور پر آپ کے مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے, وہ نماز ہے. اور وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ بستر پر ہیں, اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. میدان جنگ میں ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, فرمایا چلتے وہ 1 رکعت پڑھ سکتے ہو, پڑھ لو, نماز معاف نہیں ہے. نہیں پڑھتے؟ قربانیاں 10 کریں گے, نماز 1 بھی نہیں ہے, تو ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ دکھلاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اللہ کا قرب ہے تو قرب کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عبادات پر توجہ دے. اللہ کو قرب کیسے ملتا ہے؟ یہ بھی تو سب سے بڑی قربانی ہے کہ خطبے کے جمعے کو سننے کے لیے خطیب سے پہلے مسجد میں آیا جائے. سب سے پہلے آنے والے شخص کو کیا ثواب ملتا ہے؟ گائے کی قربانی. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرض لے کر قربانی کرنے کا فتویٰ مانگا جا رہا ہوتا ہے. ابھی نہیں ہے, بعد میں آ جائیں گے, قربانی کر لیں. یہ قربانی تو فری میں ہو رہی ہے. گائے کی قربانی, دمبے کی قربانی, بکرے کی قربانی, مرغی کی قربانی, انڈے کی قربانی, یہ لینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگر قرب حاصل کرنا ہے تو قرب کے ذرائع ہیں یہ. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ قرب کے ذرائع بھی انہی سے قبول کرتا ہے. قرب کے لیے کی جانے والی عبادات انہی سے قبول کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور وہ ڈر ظاہراً نظر نہیں آتا, دل میں ہوتا ہے. کیونکہ ظاہراً آپ بڑے نیک بنتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, آپ نے داڑھی رکھ لی, آپ نے ٹوپی رکھ لی, لوگوں کے سامنے بڑی بڑی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں, تنہائی میں جا کر برائیاں کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دکھلاوا ہے. تقوی خشیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو. پھر آپ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا. انی اخاف اللہ رب العالمین. تیسری چیز, دین اسلام سے پھر جانے والا مرتد. مسلمان تھا, اب وہ قادیانی بن گیا, وہ عیسائی بن گیا, وہ یہودی بن گیا, وہ پادری بن گیا, وہ ہندو بن گیا. حاکم وقت کے لیے لازم ہے کہ اسے قتل کر دے. من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین تبدیل کرتا ہے اسے قتل کر دے, تاکہ کسی کے ذہن کے اندر اسلام سے انحراف کا تصور بھی پیدا نہ ہو. مسلمان کے خون کا تحفظ ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کی لعنت ہے اس پر, اللہ کا غضب اس پر. اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے لیے. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ حقوق العباد میں خون کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے قاتل اور مقتول اللہ کی عدالت میں آئیں گے. مقتول قاتل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا ربی سل فیما قتلنی, اے پروردگار اس سے پوچھ اس نے کیوں مجھے قتل کیا تھا. کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس. دینے کے لیے اس کے پاس عمل ہوں گے, عمل. اس کے گناہوں کو لے گا اور جہنم میں جائے گا. دوسری چیز مسلمان کا مال ہے. جان کی حفاظت کے لیے سزاؤں کا نفاذ ہے. قتل کرے گا قتل کر دو. مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ نظام بنایا ہے والسارق فاقطعوا ایدیہما. چوری کرتا ہے کسی کے مال کو لوٹتا ہے, چوری کر لیتا ہے, تو مسلمان کے مال کا بھی احترام اسی طرح ہے جس طرح جان کا احترام ہے, لہذا اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہاتھ کاٹنے کا نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مسلمان کا خون بھی عظیم ہے, اس کا مال بھی عظیم ہے. خون بہاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور دائمی جہنم, مستقل جہنم. اور یہ جہنم کا مستقل ہونا اس کا معنی ہے ایک لمبی مدت تک کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب اللہ چاہے گا تو اسے نکالے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. مال چوری کر لیا تو اس کے مال کا تحفظ بھی شریعت نے دیا ہے, اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے.
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تجارت کر رہے ہو رضامندی کے ساتھ، طرفین سے رضامندی، بیچنے والا اور خریدار دونوں راضی ہوں، اس کو بے کہتے ہیں. زبردستی نہیں سودا ہوتا، گن پوائنٹ پر سودا نہیں ہوتا، پریشر ڈال کر سودا نہیں ہوتا، بلیک میل کر کے آپ سودا نہیں کر سکتے. یہ اس مسلمان کے مال کو کھانے والی بات ہے. پیسے زیادہ لے لیے، چیز کم دے دی، یہ بھی اس مال کو لوٹنے والی بات ہے. قبضہ کر لیا آپ نے، اس کے مال کو چھین لیا آپ نے. یہ ساری چیزیں اسلامی ریاست کے اندر، ریاستوں کے اندر مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. قربانی کر رہے ہیں بہترین جانور، لیکن یہی شخص مسلمانوں کے ساتھ 2 نمبریاں کرتا ہے. ایک اور آیت میں یہاں تک ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. لوگو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. تم رشوت دے کر حکام کے پاس مسئلے لے کر جاتے ہو تاکہ ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ ہو جائے. کسی پر جھوٹا کیس کر دیا آپ نے، جھوٹا وکیل تیار کر لیا. اللہ بچائے، ورنہ وکلا جو ہے ان کا کام یہی ہے، ظالم کو مظلوم بنا دینا اور مظلوم کو جانتے ہوئے ظالم بنا دینا. پیسے دے دیں، کالا دھن بھی سفید ہو جائے گا. نسلیں حرام کھائیں گی تو پھر ان کے اندر کوئی خیر کا امر نظر ہی نہیں آئے گا. حرام مال کے اثرات برے ہوتے ہیں اور حلال مال کی برکتیں ہوتی ہیں. پولیس کا رشوت دے کر کیس بنا دیا آپ نے، قاضی کو پیسے دے دیا آپ نے، ہمارے حق میں فیصلہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رشوت دے کر حکام کو لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا. جھوٹی فائل بنا گئی، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا اور جھوٹی جعلی فائل بنا دی آپ نے، اور پیسے کھلا کر آپ قابض بن کر بیٹھ گئے. اس کو قربانی کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا قرب. اور یہاں لوگوں کے مالوں کو قربان کر رہے ہیں آپ. قربانی تو یہ ہے کسی کو اذیت نہ دیں. قربانی تو یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، مامورات اور منہیات میں اسے اختیار کریں، اس کے مطابق چلیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ہتھیا لیا ہے، جھوٹی قسم کھا کر، مثلا آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، جھوٹ بول کر اس کو یہ تاثر دیا اتنے میں پڑی ہے تو مجھے ظاہر ہے نفع لینا ہے زیادہ، اور آپ نے جھوٹی قسم کھا کر زیادہ نفع حاصل کر لیا. نفع مل گیا آپ کو، لیکن وہ کبھی برکت کا باعث نہیں بنے گا. آپ نے کوئی چیز بیچ دی اور اس میں عیب تھا اور چھپا لیا، آپ نے نہیں ظاہر کیا. جیسے قربانی کے جانور میں بھی نظر آتا ہے، زبردستی سے دھوندا بنا دیتے ہیں. کان کٹا ہوا تو چپکا دیا اسے، دم کٹی ہوئی تو چپکا دی اسے، عیب ظاہر نہیں کیا. گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، گھر ہے یا جانور ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا سوداگر جو جھوٹ بولتا ہے عیب کو چھپا کر، اللہ اس کے رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. جب آپ کی تجارت میں برکت ختم ہو جائے، جتنا مرضی کما لیں آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کی آنکھیں نہیں بھریں گی، آپ کا دماغ نہیں بھرے گا. حدیث میں آتا ہے 2 وادیاں بھی سونے کی بن جائیں، تیسری کی تلاش میں نکلے گا، اس لیے کہ حرام کھانے کی عادت بن چکی ہے اسے. اس کے پیٹ کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھائے گی تو قبر کی مٹی ہے، سب سے پہلے پیٹ پھٹے گا. اللہ تعالیٰ اس انسان پر غضبناک ہوتا ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ہتھیاتا ہے. سود، آخری بات، بہت ساری باتیں ہیں اسے چھوڑتا ہوں میں. سود کے حوالے سے ماشاءاللہ قربانی کرنے والوں میں وہ افراد بھی ہیں جو سود خور ہیں. سودی کاروبار کرنے والا، سود پر پیسے دینے والا، بینک میں ملازمت کرنے والا، بینک سے قرض لینے والا، بینک کے کسی بھی کارڈ سے نفع حاصل کرنے والا، یہ شخص ان قرض کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے نفع حاصل کرتا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر بیٹھا ہے اور قربانی کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ.
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو ربا کی صورتیں تم میں موجود ہیں چھوڑ دو اسے. اگر مومن ہے تو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ سے اعلان جنگ ہے. تمہارا یہ طرز عمل اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اس کا خاتمہ بدترین ہوتا ہے. سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، ایک درم سود کا جسے پتا ہو کہ یہ سود ہے وہ کھاتا ہے، اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے. 36 بار اگر کوئی زنا کرتا ہے اس سے بدترین انسان وہ ہے جو ایک درم سود کا کھاتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ یہ سود ہے. ایک بات اپنے ذہن سے نکال دے، کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، کوئی بینک اسلامی نہیں ہے. لہذا یہ بینک اسلامی ہے، اس کا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، قطعاً نہیں. اس سے آپ گاڑی لے سکتے ہیں، اس سے آپ تکافل کر سکتے ہیں، اس سے آپ مزاربہ کر سکتے ہیں، قطعاً نہیں. جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے رکھا ہے اس کا نفع وہاں موجود ہے، بینکوں میں شیئر موجود ہے، اس لیے کہا یہ اسلامی ہے باقی غیر مسلم ہے. صرف اتنا ہے کہ پکڑا کان کو ہے لیکن پیچھے سے. اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے قرب قیامت ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے حرام چیزوں کا حلال نام رکھ کر استعمال کریں گے. بینک اسلامی شراب کو لسی کہہ کر بیچنے والی بات ہے، تو اس سے بچیں، اجتناب کریں. اجتماعی قربانی میں یہ شرط ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی شخص حصہ ڈالنے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے عقیدہ پوچھیں اس سے، اس کے بعد رزق حرام میں ملوث تو نہیں ہے. ایسا شخص اگر آپ کے حصے میں شامل ہو جاتا ہے تو بتائیے آپ کی قربانی کیسے رہے گی. رزق حرام والا آپ کے مال میں شامل ہو گیا. مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھا رزق حرام شامل نہیں کرنا اس میں، اور مسلمان لیے جا رہا ہے، میری قربانیاں زیادہ ہو جائے. کیا ملازمت کرتا ہے؟ بینک میں وہ ملازم ہے اور آپ سے حصہ لے کر جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے فرمایا لعنت اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لکھتا ہے یا گواہی دیتا ہے یا محافظ بن کر وہاں سے نوکری کر رہا ہوتا ہے. لعنت ہے اس پر، سارے جرائم میں برابر ہیں. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا ایک منظر دیکھا، ایک شخص خونی نہر کے اندر ہے، دوسرا پتھر لے کر کنارے پر ہے. وہ نہر کے اندر جو شخص باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پتھر اٹھا کر اس کو زور سے مارتا ہے، وہ واپس نہر میں چلا جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پھر پتھر مارتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ نہر کے اندر موجود سود خور ہے اور یہ فرشتہ ہے، اسے باہر نہیں نکلنے دیتا، یہ لوگوں کا خون پیتا تھا اور آج اسے خونی نہر کے اندر داخل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ خطبے کے حوالے سے اور کچھ نصیحتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے.